آج ماہ سفر کی 6 تاریخ یا 7 پہلے منگل اور بدھ کے دن جو بندہ بھی یہ خاص تسبیح یا ربنا اور یا محمد کی پڑھتا ہے، یا ربنا کے معنی ہیں اے ہمارے پروردگار، یہ رب کو پکارنے کا نہایت عاجزی والا انداز ہے۔ یہ وہ رب کو پکارنے کا طریقہ ہے جس کے ذریعے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ پر نظر کرم فرماتے ہیں، نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اللہ والوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ تسبیح جس میرے بہن بھائی نے بھی پڑھ لی، اللہ رب العالمین اس پر رحمتوں کی برسات فرما دے گا۔ یا ربنا، اللہ والوں، رب کو پکارنے کا طریقہ، یا محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذاتی نام ہے۔ یا ربنا یا محمد سعد میں ایک بہت ہی لاڈلی رب کی آیت، یہ آیت اللہ والوں ہماری گراؤں کو کھولتی ہے، ہماری بندشوں کو جلاتی ہے، ہمارے لیے آسانیاں کرتی ہے، ہم پر رزق کے جو دروازے بند ہو گئے ہیں ان دروازوں کو کھولتی ہے۔ آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ میرے جس بہن بھائی نے بھی پڑھ لیا، وہ اللہ پاک سے جو مانگے گا اس کو ملے گا۔ یا ربنا یعنی اے ہمارے پروردگار، یا محمد یہ نبی پاک کا ذاتی نام۔ اللہ والو، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ والو یہ ہستی ہیں، اور ہمارا دین اسلام میں اللہ والو داخلہ یہ سب ان کی وجہ سے ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کی شفاعت کے ذریعے ہی ہم لوگ اللہ والو نجات پا سکتے ہیں، ورنہ کوئی اور دوسرا طریقہ ہو نہیں سکتا۔ تو آج آپ لوگ لازمی، چاہے تو ماہ سفر کی 6 تاریخ کو پڑھ لیں، چاہے تو آپ لوگ 7 تاریخ کو پڑھ لیں، ماہ سفر کی 6 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ جب موقع ملے، جب وقت ملے، آپ اس تسبیح، اس عمل کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو جب بھی پڑھیں گے آپ لوگوں کو فائدے نصیب ہوں گے، آپ لوگوں کو بے شمار کے فائدے ملیں گے۔ اللہ والوں، آپ لوگ تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، لاچار ہیں، جو بھی معاملات ہیں، بس اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ لوگوں کے رزق میں خوب برکت ہوگی۔ اللہ والوں، اس وظیفے کی ایک اور خاص بات ہے، وضو ہو یا نہ ہو، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے ہے۔ انشاءاللہ جو طریقہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس طریقے کے ساتھ جب آپ لوگ یا ربنا یا محمد کو پڑھیں گے تو آپ کے اوپر اللہ پاک کا خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی۔ یعنی آج اللہ رب العالمین سے آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، سب کھل ڈل کے مانگ لیں۔ آج یہ مت سوچئے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ مت سوچئے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ والوں آپ کو وہ بھی مل جائیں گے۔ بس اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے، کیونکہ دوستوں یہ دولت کا بے تحاشا بادشاہ، بے تحاشا بڑا وظیفہ ہے، اور جو بندہ بھی دولت کی یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں، اور میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے اللہ والوں دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 6 اور 7 تاریخ آ جائے، آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو ماہ سفر کی 6 تاریخ کو پڑھ لیں، چاہے تو ماہ سفر کی 7 تاریخ کو پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ یہ ماہ سفر کا مہینہ رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے، اور اللہ والو یہ تسبیح پہلے منگل کو بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے بدھ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا سکتے ہیں، کیونکہ یہ دولت کا بہت بڑا سلطان اور بادشاہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، رزق میں خوب برکت اور رحمت کے لیے پڑھ لیں، کامیابیوں کے دروازوں کو کھولنے کے لیے پڑھ لیں، اپنی کوئی ناممکن حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، بس ماہ سفر کی 6 اور 7 تاریخ کو یہ تسبیح، یہ عمل آپ لوگ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے،
آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ اللہ والوں آپ لوگ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ یہ ماہ سفر کی 6 اور 7 تاریخ کا سب سے خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ تو دوستو یہ تسبیح ماہ سفر کی 6 کو پڑھ لیں یا 7 کو پڑھ لیں، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا آپ لوگوں نے ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ تسبیح آپ لوگوں نے چھوڑ دی تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا، لیکن اگر آپ لوگوں نے کچھ وقت نکال کر اس تسبیح کو پڑھ لیا تو پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی خوشیاں اور کامیابیاں آپ کے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ اور دوستوں کوشش کریں ایک مٹھی کالے چنے یا پھر چاول کے دانے لیں۔ بے شک چاول کے دانے ٹوٹے ہوئے کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ٹوٹا چاول بھی لے سکتے ہیں، لیکن گندا نہ ہو، مطلب کہ پتھر وغیرہ کنکر وغیرہ نہ ہو، صاف ستھرے چاول کے دانے یا پھر صاف ستھرے چنے کے دانے لینے ہیں، اس پر یہ عمل پڑھیں اور پھر دیکھیں پرندوں کو کھلا دیں، چڑیا کو کھلا دیں، باجرہ لے لیں، کچھ بھی لے لیں۔ دیکھیں صدقہ کرنا مقصود ہے، یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں نبی پاک بھی کثرت سے صدقہ کیا کرتے تھے، تو اللہ والوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صدقہ و خیرات کثرت سے کریں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ سفر المظفر کی 6 اور 7 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظریں بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے،
अपनी आंखों को बंद करें, गुनाहों को याद करें और फिर रब को अपने दिल से पुकारें, यानी दिल पे ज़र्ब लगाएं कि अस्तगफिरुल्लाह। इससे क्या होगा, रोना आएगा, आपको गिड़गिड़ाना आएगा, आपके सीने में जो है वो नूर उतरेगा, आपके कानों में नूर जाएगा, क्योंकि जब आप लोग अपनी जबान से कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह और कानों से सुन लेंगे तो आपके मुंह से नूर निकला, आपके कानों में चला गया, आपके दिल में चला गया। इस तरीके से इस्तिग़फ़ार पढ़ने का एक अफजल तरीका आपको बता रहा हूं, सिर्फ 70 बार पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। यूं तो दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या दुरूद कादरिया पढ़ लें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि नमाज वाला पढ़ें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी से अफजल कोई दुरूद नहीं। इसमें नबी पाक के ऊपर भी दुरूद है, नबी पाक की आल पे, जद्दे अमजद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर भी। और ये वो दुरूद है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पसंद किया है, क्योंकि कुरानी कलिमात है ना, इसलिए। अब अल्लाह वालों, एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे की मुश्किलात और हर बंदे की परेशानियां अलग अलग हैं। लेकिन आज ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफा मेरा जो बहन भाई पढ़ेगा उसके लिए आसानियां होंगी, उसके लिए फजीलत होंगी, उसके लिए बरकतें होंगी, उसके ऊपर अल्लाह पाक की खास नजर करम और नजर रहमत होगी। तो लिहाजा ये तस्बीह माह सफ़र की 6 तारीख को पढ़ लें या 7 को पढ़ लें, पहले मंगल को पढ़ लें, पहले बुध को पढ़ लें, यह आपकी अपनी मर्जी है और तमाम मकासिद के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं। बस पानी का गिलास जरूर रखिएगा और कुछ सदके के लिए आप लोग जरूर रखिएगा। पानी का गिलास रखने की वजह यह है कि अगर आप लोग बीमार हैं, देखिए बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता कि कौन सी बीमारी है, कोई कैंसर है या फिर नजर बद, जादू जिन्नात के मामलात हैं। बस इस तस्बीह को पढ़ें, पानी के गिलास में दम करें, उस पानी को पी जाएं, आपके जिस्म के रेशे से बीमारियां जलकर राख हो जाएंगी। ये वो तस्बीह है, ये वो अमल है। अब अपने खास मकसद को जहन में रखे फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पे बहुत ही खास सिफाती नाम है या रब्बना और या मोहम्मद। या रब्बना के मायने हैं ए मेरे रब, और दूसरा या मोहम्मद, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती नाम है। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने पहले नंबर पे या रब्बना और या मोहम्मद को पढ़ना है। या रब्बना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों, या रब्बना एक बहुत ही प्यारा कलेमा भी है और बाबरकत नाम भी है, जो कुरान और अहादीस में बार बार आया है। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक मोहब्बत भरा और आजिजी वाला अंदाज है। या रब्बना के मायने हैं पुकारने के, यानी ए मेरे रब। जिस तरीके से हम दुआ करते हैं ए मेरे मालिक व मौला, यानी रब की पुकार। और जब आप लोग इसके साथ या मोहम्मद को पढ़ते हैं तो इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि रब जो पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहा है, ये जो पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ही चल रहा है। हम जो रिस्क खाते हैं वो भी उनकी ही कदमों का सदका है। तो अल्लाह वालों, आज रब को राजी करने के लिए आप लोगों ने या रब्बना और या मोहम्मद को पढ़ना है। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आप लोग अगर कोशिश करें सदका करने की तो इस अमल की तासीर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर एक मुट्ठी चीनी या चावल आप लोग रख लेंगे तो यकीन करें फायदा ही फायदा होगा, रिस्क में बरकत ही बरकत होगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके मामलात को भी आसानी में तब्दील कर देगा। तो अल्लाह वालों, या रब्बना और या मोहम्मद ये दोनों ही बहुत ही खास नाम हैं और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि या रब्बना के जरिए ही हर बात शुरू की जाती है, यानी हर चीज जिसमें बरकत हो, यानी कि जैसे दुआ है, यानी कि तिलावत है, जो किरत है, तो उसके अंदर ए मेरे मालिक मौला हम लोग बोलते ही हैं। तो अल्लाह वालों की या रब्बना ही अरबी के अंदर या रब्बना ही बनता है। तो आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या रब्बना और या मोहम्मद दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया।
یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا یا محمد کو صرف اور صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا محمد کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 21 مرتبہ یا ربنا یا محمد پڑھ لیں، چینی یا پانی اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو اس پہ دم کر دیں، اگر نہیں رکھا ہوا تو کوئی بات نہیں، اگر موجود ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں۔ فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے، تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلیٰ پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اسم گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ 3 نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
बआसानी पढ़ लेंगे। किस तरीके से पढ़ना है बस इसको मुलाहिजा कीजिएगा। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये एक बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये 2 बार हो गया। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ एक तस्बीह 100 बार पढ़ना है। अल्लाह वालों कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतना लंबा वक्त नहीं लगने वाला। 100 बार पढ़ना है, लेकिन आपकी 100 परेशानियां हल हो जाएंगी, 100 मसले मसाइलों का हल हो जाएगा। ये इतने मुजर्रब कलिमात हैं, ये इतने खास कलिमात हैं कि जब भी इनसे मदद मांगी जाती है तो अल्लाह वालों मदद लाजमी अल्लाह पाक भेजते हैं, फरिश्ते लाजमी जमीन पर उतर आते हैं। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है, अब 4थे नंबर पे जो आज का आखिरी अमल है जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, बहुत ही अल्लाह पाक का खास नाम है या मुजीबो। आपने पहले भी बहुत बार इन नामों के वज़ाइफ पढ़े होंगे। अल्लाह वालों ये वज़ाइफ उस वक्त पढ़े जाते हैं जब आप लोग सख्त मुश्किल में हो, सख्त आजमाइश में हो, यानी जब आपके दिल के अंदर जब आपको यूं महसूस हो कि मैं बिल्कुल तन्हा हूं, मेरे ऊपर तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, मुझ पर आजमाइश ही आजमाइश है, उस वक्त अल्लाह वालों या मुजीबों का विर्द करना हमें यकीन करें बहुत फायदा देता है। कभी दिल के अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश दबी हुई हो ना जिसे आप लोग बरसों से पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसी तमन्ना जो आपके आंसू मतलब आंसू बन बन के बिखर रहे हैं, आप लोग मांगना चाह रहे हैं लेकिन वो दुआ कबूल नहीं हो रही, तो फिर आज आप लोगों ने या मुजीबों का ये वजीफा पढ़ना है। आज ही एक ऐसा खास आप लोगों को वजीफा बता रहा हूं या मुजीबों का, यानी कि ए दुआओं को कबूल करने वाली जात, यानी ए दुआओं को कबूल करने वाले रब। इस तरीके से आप लोगों ने या मुजीबों के मायने होते हैं। वैसे एक नाम के कई कई मायने होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों की खिदमत में जो वजीफा पेश करने जा रहा हूं वो मैं इसके मायने के मुताबिक पेश कर रहा हूं, क्योंकि जो किताब में लिखा हुआ है अल्लाह वाले जो फरमा रहे हैं तो मैं उसके मुतालिक आपको बता रहा हूं। इसके मायने आपको और भी मिल जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं बोलिएगा कि मैं झूठ बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसके मायने ये भी हैं, वरना आप लोग फिरोजुल लुगात उठाकर देख लें, उस लुगत की किताब में या मुजीबू के आप लोगों को कम से कम 33 से 36 मायने आपको उसमें मिल जाएंगे। अनवारुल लुगत में जाएंगे तो उसके अंदर थोड़े और ज्यादा हैं, इसलिए आप लोग चेक कर लें। इसकी जो मायने हैं वो ये भी हैं, ए दुआओं को कबूल करने वाले रब, ये वो अजीमो शान दरवाजा है जो बंदे की सदा सुनकर अर्श तक जवाब पहुंचा देता है। यानी इस नाम की पुकार से अल्लाह पाक ने एक दरवाजा बनाया हुआ है, एक आसमान में दरवाजे हैं, उनमें एक दरवाजा ये भी है जो कि या मुजीबू पढ़ने से खुलता है, उस पर दस्तक होती है तो अल्लाह वालों जब आप लोग सदा लगाएंगे तो वो खुल जाएगा दरवाजा। पढ़ना कितनी बार है इस तरतीब को जरा समझिएगा। या मुजीबू 1 बार हो गया, या मुजीबू 2 बार हो गया, या मुजीबू 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या मुजीबू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या मुजीबू को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 11 बार 11 टाइम सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या मुजीबू पढ़ेंगे, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला, बहुत छोटा सा अमल है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब दुआ एक बेहतरीन अंदाज में मांगनी है, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमें करीब ले जाती है। दुआ अल्लाह वालों हमारे रिस्क में भी बरकत लेकर आती है, कामयाबियों के बेतहाशा दरवाजों को खोल कर रख देती है। तो लिहाजा दुआ एक अच्छे अंदाज में मांगे, खुल डुल के मांगे। माह सफर की 6 तारीख को पढ़ लें, 7 को पढ़ लें, पहले मंगल को पढ़ लें, पहले बुध को पढ़ लें, यह आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है। बस दुआ रटी रटाई नहीं, ध्यान से अदब के दायरे में रहकर दुआ मांगिएगा। अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू को गलती को तय कोई अल्लाह पाक अपने शान खुदाई के सदके माफ फरमाए। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।